قلم میں اپنی قابلیت ثابت کرنے کے بعد جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے پمپور علاقے کے ایک انجینئرنگ گریجویٹ نوجوان سراف علی بھٹ نے لوک راگ کی وراثت کو برقرار رکھنے کے لیے روایتی موسیقی انسٹرومنٹ رباب کو اپنایا ہے۔ ایس ایس ایم کالج سری نگر سے انجینئرنگ میں گریجویٹ سراف لوک راگ کی وراثت کو زندہ رکھنے کے تجسس کے ساتھ پچھلے 1 سال سے رباب بجا رہے ہیں۔ کشمیری صوفیانہ محفل بہت ٹائم سے سنتا تھا، میں اٹھتا بیٹھتا تھا، محفلوں میں جاتا تھا، تو مجھے لگا کہ یہ دھیرے دھیرے یہ کلچر ختم ہو رہا ہے۔ اب اتنی محفلیں نہیں ہو رہی ہے جتنی پہلے ہو رہی تھی، اب اتنا صوفیانہ کشمیری میوزک سننے کو نہیں مل رہا ہے جتنا پہلے ملتا تھا سننے کو۔ تو in order to do something for that, in order to contribute to our own Kashmiri culture, I thought to revive it, I thought to go with it, to pick it up, I thought to promote it, so that جو ہماری ینگ جنریشن جو آنے والی ہے they come to know اس کی امپورٹنس کیا تھی اور اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے کشمیری کلچر میں۔ رباب کی ابتدا افغانستان سے ہوئی۔ کشمیری افراد نے بھی رباب کو اپنایا، انہوں نے اپنا رباب بنایا۔ بازار میں افغانی رباب، پیشاوری رباب دستیاب تھے۔ کشمیری لوگوں نے اپنا مقامی رباب بنایا۔ طرز اس کشمیری رباب پر بجتے ہیں۔ زیادہ تر یہ صوفیانہ محفلوں میں بجایا جاتا تھا۔ یہ صوفیانہ طرز کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب رباب ایونٹس میں بجایا جانے لگا ہے۔ رباب پر میوزک دیا جاتا ہے۔ بیشتر فلموں میں رباب کا میوزک دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ ایک اسٹرنگڈ انسٹرومنٹ ہے، لائک گٹار اینڈ آل ادر اسٹرنگ انسٹرومنٹ، یہ بھی ایک اسٹرنگ انسٹرومنٹس ہے، بٹ اس میں یوزولی کارڈس نہیں یوز کیے جاتے، یہ سنگل اسٹرنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو کہ نوٹ بائی نوٹ بجایا جاتے ہیں، بٹ کارڈس بھی ہوتے ہیں اس میں، کارڈس بھی بجائے جا سکتے ہیں، کارڈس بھی بجاتے ہیں اس میں۔ تو بیسکلی اٹ کنسسٹس آف 3 مین اسٹرنگس، تو ان 3 کو چھوڑ کے بہت ساری اور اسٹرنگس ہوتی ہے جو سپورٹنگ اسٹرنگس ہوتی ہے۔ بیسکلی رباب ٹو رباب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی رباب بڑا یا کوئی رباب چھوٹا کارو کیا جاتا ہے، اینڈ ٹو دا فیکٹ دیٹ اٹس کاروڈ فرام اے سنگل پیس آف ووڈ، اس میں کوئی کیل یوز نہیں کیا جاتا ہے، اس میں کچھ بھی یوز نہیں کیا جاتا ہے۔ سراف معزز میوزیشنز عرفان اور بلال سے ان کی مزراب اکیڈمی میں اسے سیکھ رہے ہیں۔ ان کے ویڈیوز انٹرنیٹ پر دیکھے جا رہے ہیں۔ سراف علی بھٹ نے پیسے کمانے یا کریئر بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے شوق کو پورا کرنے اور کشمیری ثقافت و روایت کو زندہ رکھنے کی خاطر رباب کو چنا۔ سراف رباب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پہنچ میں لانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صوفیانہ محفلوں میں اسے بجانا چاہتے ہیں۔ یوتھ آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سارے غلط چیزوں میں انوالو ہو رہا ہے یوتھ، تو ان کیس دے کم ٹو نو اباؤٹ اٹ، جب فل اویئرنیس ہوگی، جب وین دیر آر پلیٹ فارمز اویلیبل، تو 10 میں سے اگر 7 ہی آئیں گے دیٹ از اے ویری بگ تھنگ فار اس۔ اگر 10 میں سے 7 ہی آئیں گے تو وہ 3 بھی کبھی نہ کبھی ان 7 کو دیکھ کے آ ہی جائیں گے اس میں۔ سو وی شوڈ ورک ہارڈ ٹو پروموٹ آور اون کشمیری کلچر، ناٹ اونلی اس ریزن کے لیے، بٹ تاکہ لوگوں میں ایک جنرل اویئرنیس آئے کہ ہم کیا تھے۔ سر اس کو میں انشاءاللہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ مور اینڈ مور ٹو پیپل، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ مور اینڈ مور ٹو صوفیانہ محفلز، آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن مور اینڈ مور ڈے بائی ڈے۔ تو بہت آگے لے جانا چاہتا ہوں میں اس کو، ان آرڈر ٹو پروموٹ آور اون کشمیری کلچر، یہ دماغ میں رکھ کے کہ مجھے آئی ہیو ٹو شو پیپل کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہے اور واٹ کین وی بی۔ سراف علی بھٹ سے متاثر ہو کر ان کے علاقے کے دوسرے نوجوان بھی ان کے پاس رباب کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سراف کا ماننا ہے کہ بیشتر نوجوانوں کو اس روایتی انسٹرومنٹ کو بجانا سیکھنا چاہیے، جس سے کہ وہ کشمیری ثقافت اور روایت کو زندہ رکھنے میں اشتراک کر سکیں۔ سراف گٹار یا پیانو بھی چن سکتے تھے، لیکن انہوں نے مقامی تہذیب و ثقافت کو نوجوان نسل کے ذہن میں بنائے رکھنے کے مقصد سے رباب کو چنا۔